السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ اور آج میں آپ کو اپنا زندگی کا سب سے حسین لمحہ شیئر کرنے لگی ہوں، جس میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بلائے، یعنی کہ عمرہ یا حج۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2018 اکتوبر میں بلایا، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ بالکل اچانک ہم نے اس سے پہلے، اس عمرے سے پہلے 5 سال پہلے پاسپورٹ بنائے تھے، لیکن کچھ گھریلو پرابلم کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا سکے، جس میں میرے شوہر اور میری بیٹی کا بنا تھا۔ لیکن اب 4.5 سال بعد اچانک میرے بڑے بھائی کا فون آیا، وہ کراچی میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پوری فیملی عمرہ کرنے جا رہی ہے، اگر آپ نے، میں نے ان سے کہا ہوا تھا کہ اگر وہ جائیں تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ تو اس طرح اچانک ہم نے جلدی جلدی تیاری کی، اور ایک ہفتہ تھا، ایک ہفتے میں ہم نے پاسپورٹ رینیو کروائے، کیونکہ ہمارے 6 مہینے باقی تھے۔ 6 مہینے انلیگل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو نیا پاسپورٹ بنانا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ارجنٹ پاسپورٹ بنائے اور ایک ہفتے کے اندر اندر تیاری کی۔ اور یہ اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے، اور اس میں ہم اس قدر خوش اور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچانک بلایا۔ جب ہمارا، کہتے ہیں کہ جب بلاوا آتا ہے تو پھر تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہمارا ہوا۔ اور جب ہم ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور میں نے ایک ہفتے میں جلدی جلدی ساری تیاریاں کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے، تو ابھی جس دن ہم نے پاسپورٹ بنائے اس دن ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، تو میرے ہسبینڈ کو اچانک 3 لاکھ روپے آفس سے ملے۔ وہ ریٹائر بھی ہو رہے تھے تو ان کے پیسے تھے۔ اور یہ میں جہاز میں جیسی بیٹھی تو اتنی خوشی تھی، اور یہ اس ٹائم جہاز ہمارا دبئی کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ وہ لمحات اور وہ کیفیت میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتی کہ اس سفر کے لیے جتنی خوشی اور وہ تھی۔ اور ہم لوگ بہت بے انتہا خوش اور مطمئن تھے، اور ہم لوگوں نے جدہ ایئرپورٹ پہ اترنا تھا۔ ہم لوگ گھر سے احرام باندھ کے اور عمرے کی نیت کر کے 2 نفل پڑھ کے گھر سے چلے تھے۔ اور جیسے ہی ہم لوگ خانہ کعبہ میں پہنچے، تو جیسی پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑی، تو وہ جو کیفیت تھی وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ اور خوشی سے، اور بس انسان دیکھ رہا تھا کہ میں اتنی گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر پہ حاضری کی توفیق دی۔ اور پھر ہم نے فجر کے بعد اپنا پہلا عمرہ شروع کیا۔ اور ہم پہلا عمرہ جب شروع کرتے ہیں تو وہاں ایک گرین لائٹ ہوتی ہے حجر اسود کے سامنے، ادھر سے حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھوں سے سلام کر کے تو پہلا عمرے کا چکر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ہم جب خانہ کعبہ میں گئے تو ہم نے پہلے 2 شکرانے کے نفل پڑھے، اور پھر ہم نے عمرہ اسٹارٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر پہ آیا۔ اور جب ہم طواف کر رہے تھے تو خانہ کعبہ پہ نظر ہی نہیں ٹھہر، وہاں میں جب چکر لگا رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں 20 سال کی ہوں نہ مجھے، اور اتنی مطلب تازگی اور جوش تھا کہ کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جبکہ ہم لوگ 6 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد، پہلے 6 گھنٹے کی فلائٹ لی اور اس کے بعد 2 گھنٹے جدہ سے مکہ پہنچے، اور پھر ہم نے عمرہ ادا کیا۔ تو یہ جب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ خانہ کعبہ پہ جب نظر پڑتی ہے تو بندے کی دل کی کیفیت ہی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم لوگوں نے 7 چکر کیے، اس کے بعد ہم نے پانی پیا، اور مقام ابراہیم پہ نفل پڑے، اور زمزم کا پانی پی کے پھر ہم نے صحیح کے لیے جانا تھا۔ 7 دفعہ صحیح کرنا ہوتی ہے۔ ہم نے پھر صحیح شروع کی، صحیح کے لیے صفا مروہ کی صحیح شروع کی۔ تو پہلا چکر خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے دعا مانگ کے پہلی صحیح کرتے ہیں صفا سے، اور پھر مروہ پہ پہنچ کے ایک چکر پورا ہوتا ہے۔ بیچ میں کولر زمزم کا پانی بھی ہے، اور آپ لوگ کوئی بھی دعا ہو، تیسرا کلمہ ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تیسرا کلمہ پڑھتے جائیں، اور بس آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دیتا ہے کہ اتنی آسانی سے آپ کے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہمارا ہم نے اپنے بال
ایک انگلی بال میں نے اور میرے شوہر نے پورا سر گنجا کروایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارا پہلا عمرہ مکمل کروایا ساتھ خیریت سے، اور اس کی مہربانی سے ہم پہلا عمرہ ادا کیا ہم لوگوں نے۔ اور اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہر نماز کے بعد ہم لوگ طواف کرتے تھے۔ ظہر کے ٹائم گرمی بہت ہوتی تھی تو ظہر کے ٹائم نہیں کرتے تھے، فجر، عصر، مغرب، عشاء کے ٹائم ہم طواف کرتے تھے۔ اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں جبل نور، جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے گندم کے گوشہ کھانے کی سزا پہ نیچے زمین پہ اتار دیا تھا، اور انہوں نے اس پہ یہ جو چھوٹا سا مینار ہے اس کے ارد گرد 40 سال توبہ کی تھی، اور آپس میں وہ ملے نہیں تھے میاں بیوی کی حیثیت سے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ دیکھیں یہ کافی اونچی جگہ ہے، اور اس کی کافی کھلی سیڑھیاں ہیں، ایزی سیڑھیاں ہیں کہ انسان آرام سے آہستہ آہستہ چل سکتا ہے، بغیر اس کو تکلیف نہیں ہوتی، آرام سے چل کے اوپر جاتے ہیں ہم لوگ۔ اور اوپر یہ مینار ہے اور اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہاں وہ چیزیں بھی بک رہی ہیں، تسبیح، ٹوپی، پانی، ہمیں مکہ و مدینہ میں جگہ جگہ یہ چیزیں فروخت کرنے والے ملے۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس مینار کے گرد 40 سال چکر لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ہم نے بھی یہاں آ کے اپنے گناہوں کی توبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے اور ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ ہے جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں حج کے دنوں میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشین کے ذریعے قربانی ہوتی ہے، اور پھر وہ جن جن ممالک میں گوشت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے کزن نے ہمیں گھمایا، ویسے ہمارے ٹرپ میں بھی تھا لیکن مکے میں ہمارے کزن تھے، وہ ہمیں وہاں لے گئے۔ یہ اب ہمیں عرفات کے میدان کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں سارا دکھائیں۔ یہ ہمارا دوسرا دن ہے۔ یہ اب ہم یہاں مسجد نمرہ کے پاس پہنچ گئے ہیں جہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو ہم اب تو عام دنوں میں یہ مسجد بند ہوتی ہے، تو ہم یہاں مسجد میں کے برآمدے میں، یہ صرف حج کے دنوں میں کھلی ہوتی ہے، اب ہم مسجد کے برآمدے میں یہاں رکیں گے، اور مسجد کے برآمدے میں 2 نفل شکرانے کے پڑھیں گے، اور پھر ہم دوسرے دن 2 راتیں رہ کے تیسرے دن ہم لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کا سفر بہت زیادہ پیارا اور خوبصورت تھا، اور جب ہم مسجد نبی کی ہماری بس نے مسجد نبی کی چکر سے لگا کے 25 نمبر گیٹ کے قریب ہمارا ہوٹل تھا، جب ہمیں وہاں اتارا تو ہم مسجد نبی ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے ہوٹل میں اسٹے کر کے اپنے کپڑے جلدی سے چینج وغیرہ کر کے مسجد نبی میں عشاء کی نماز پڑھی۔ یہ دیکھیں عشاء کی نماز کے ٹائم ہمیں پتہ چلا کہ جنت البقیع میں ریاض الجنہ میں جانے کے لیے کچھ ٹائم ہوتے ہیں، تو وہ پتہ چلا کہ ایک عشاء، فجر اور ظہر کے بعد آپ جا سکتے ہیں، باقی ٹائم نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم اس وقت کافی تھکے ہوئے تھے، تو ہم نے صرف مسجد نبی میں عشاء کی نماز ادا کر کے ہم اپنے ہوٹل آ گئے، اور ہم نے سوچا کہ اب ہم ریاض الجنہ میں فجر کی نماز پڑھنے جائیں گے۔ اور میں ایک اور بات بھی بتاؤں، مکہ اور مدینہ میں تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے، تو تہجد بھی ہم لوگوں نے مسجد نبوی میں اور مکہ میں دونوں جگہ تہجد ادا کی باجماعت۔ اور پھر اب یہ مسجد نبوی کے اندر کا منظر میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ 25 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے سب سے آگے آپ چلتے جائیں تو یہ وہ جگہ ہے، اور ابھی ہم فجر کی نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ گیٹ 6 بجے کھلیں گے۔ یہ فجر کی نماز پڑھ کے میں باہر آ گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ چھتریاں ہیں جو فجر کی ٹائم کھولی آٹومیٹک طریقے سے کھلتی ہیں، اور عشاء کے ٹائم یہ دوبارہ بند ہو جاتی ہیں، اور یہ فرش اس قدر ٹھنڈا ہے کہ آپ کو گرمی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور ان چھتریوں کی چھاؤں کی میں بیٹھ کے جب آپ اپنے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ان پہ درود پڑھتے ہیں، تو ایک عجیب سا سرور آتا ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس آپ بیٹھے رہیں۔ یہ میں اس ٹائم
فجر کی نماز پڑھ کے، کیونکہ فرسٹ ٹائم پہنچے تھے تو ہم چاروں طرف سے مسجد نبی دیکھ رہے ہیں۔ یہ مردوں کی جگہ ہے، اس کے کل 39 یا 42 گیٹس ہیں۔ ہمارا ہوٹل 25 گیٹ کے قریب تھا، اسی کے سامنے سیدھے جائیں تو ریاض الجنہ کے لیے بھی ساری خواتین ادھر ہی آتی ہیں، اور میرے بھائی اور ان کی فیملی کا ہوٹل 8 نمبر گیٹ پہ تھا۔ جب آپ ریاض الجنہ میں داخل ہوتے ہیں تو جب آپ ان کی روزے کی جالیاں دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر خوشگوار لمحات سے گزارا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس کی ہر کوئی خواہش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلم کو یہاں بلائے، اور تاکہ یہاں نفل ادا کرے، نمازیں 5 وقت کی ادا کرے۔ ہم لوگ ایک ہفتہ یہاں اسٹے کیا تو ہم نے 40 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد نبی میں بھی پڑھائیں۔ یہ ہمارا یہاں سے 25 نمبر گیٹ سے اندر جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، اس ٹائم عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ اور مسجد نبی کی تو میں کہوں بات ہی کیا، جب تک آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہاں آپ مدینہ میں آتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے پیارے نبی کی گود میں آ گئی ہوں، اور اس سے اپنی تمام خواہشات اور تمام توقعات جو اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہمیں اپنے روزے پہ حاضری دینے کی توفیق دی ہے۔ اور یہ دیکھیں فجر کا وقت ہے اور چھتریاں کھل رہی ہیں۔ میں نے ایک دن سوچا کہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے چھتریاں بھی دکھاؤں۔ یہ اس ٹائم چھتریاں ساری کھل رہی ہیں۔ ہم 5 وقت کی ہم ایسا کرتے تھے، فجر کے ٹائم آتے تھے، پھر ہم 6 بجے وہ ریاض الجنہ میں دونوں فیلڈ پڑھتے تھے۔ وہاں جتنا بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جہاں بھی آپ کو جگہ ملے، مطلب آپ لوگوں کو دھکا نہیں دینا چاہیے، بڑے سکون سے باری کا انتظار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود آگے لے جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی۔ پھر ہم لوگ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ کے جہاں آپ کو اور آگے جگہ ملے تو پھر آپ ادا کرتے جائیں آگے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ موقع دے۔ وہ میرے پیارے نبی کی جالیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ فاطمۃ الزہرا کا روزہ بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہے، وہ سارا دیکھ کے، اور 2 نوافل مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا، میں نے 2 نفل پڑھے جب میں بالکل اکیلی تھی۔ لوگ کہتے ہیں دھپ جاتے ہیں، یا چاروں طرف عورتیں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر آپ نفل پڑھتے ہیں، اور میں یقین کریں میں جب نفل پڑھتی تھی میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، مطلب ساری لوگ دوسرے ملکوں کو مسلم ہوتے تھے، لیکن جیسے مجھے اتنی جگہ ملتی تھی کہ میں سجدہ کر سکوں تو میں فوراً 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کے کرتی تھی۔ اور پھر وہاں کی جو وہ ہیں نگران عورتیں، وہ ہمیں کہتی ہیں آگے بڑھتے جائیں، تو پھر بھی آپ کو جہاں آگے تھوڑی تھوڑی جگہ ملتی جائے آپ 2 نفل پڑھ کے واپسی کرتے ہیں۔ پھر ہم لوگ انتظار کرتے تھے 7-8 بجے کا۔ پھر ہم لوگ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا خوش نصیب بنایا کہ میں یہ ریاض الجنہ کا آپ کو منظر دکھا رہی ہوں۔ یہاں دیکھیں کس قدر رش ہے، اور اس رش میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی آسانی سے 2 نفل ادا کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے کہ سنا ہے کہ جس نے یہاں 2 نفل کر دیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں 2 نفل پڑھ کے ہم لوگ جب باہر آتے تھے تو ہمارے 8-9 بج چکے ہوتے تھے۔ پھر ہم لوگ 6 نمبر گیٹ سے گاڑی لیتے تھے، اور صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ میں تو اپنا اللہ کا گھر ہے، وہاں لوگ آئیں گے، اور یہاں مدینہ میں جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی جب تعبیر کی، پہلی مسجد کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہاں 2 نفل کرے گا وہ مقبول حج کے برابر ہوں گے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے صحابہ کے کہنے پہ مسجد قباء تعبیر کی تھی، اور اس میں ہمارے لیے 2 نفل ادا کرنا مقبول حج کے برابر ہے۔ تو ہم لوگ وہاں 8 دن رہے، تو ہماری یہ روٹین تھی کہ ہم صبح تہجد اور فجر پڑھ کے ریاض الجنہ میں جاتے تھے۔ اس کے بعد ہم 9-10 بجے مسجد قباء جاتے تھے۔ وہاں آپ کو باہر گاڑیاں مل جاتی ہیں آسانی سے، تو بڑے آرام سے آپ جاتے تھے، اور پھر وہاں سے ہم واپسی پہ آ کے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور ظہر تک ہم دوبارہ ظہر وہاں 12:15 بجے ہوتی تھی تو ہم دوبارہ مسجد نبوی نماز پڑھنے آ جاتے تھے۔ ہمارا پیکیج بھی بہت اچھا ملا ہمیں،
15-16 दिन का था, तो हमारे 8 दिन यहाँ थे, हमें कोई मुश्किलात नहीं हुई और हमारा होटल भी बहुत अच्छा था और हम आरामदेह सफ़र था। ईशा के ये इस टाइम ईशा की नमाज़ हो रही है और फजर की नमाज़ हो रही है। उसके बाद सब जो ख़वातीन ने जाना होता है वो चले जाते हैं और जिन्होंने जन्नतुल बकी में 2 नफिल पढ़ने होते हैं वो 25 नंबर गेट के आगे खड़े हो जाते हैं और 6-6:15 बजे जब सूरज पूरा निकल जाता है, इशराक का टाइम शुरू हो जाता है, उसके बाद दरवाज़े खुलते हैं तो फिर सब लोग अंदर जाते हैं। तो अल्लाह पाक का बहुत करम रहा और बहुत ही आसान रहा। जितना मुझे घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं किस तरह होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी और इतनी वो ताकत दी कि हमने सारा काम अपने पैरों पे और बहुत आसानी से किया। ये देखिए ख़वातीन इस टाइम आ रही हैं, फजर हो चुकी है। अब लोगों ने जिस रियाज़ुल जन्नत जाना है तो वो 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है, तो 1 घंटे के बाद दरवाज़े खुलते हैं फजर की अज़ान के बाद। तो उसमें फिर आप रियाज़ुल जन्नत देखते हैं तो फिर खुशी से आपके आंसू निकल आते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ गुनाहगार को वहाँ बुलाया। मैं कहती हूँ सब मुस्लिम को, जिस सब को अल्लाह ताला वहाँ बुलाए। ये एक ऐसे लम्हात होते हैं जो ज़िंदगी में सबसे कीमती होते हैं। आपने बहुत सारे सफ़र किए होंगे, लेकिन ये उम्रा और हज एक ऐसा सफ़र है जिसकी हर एक ख्वाहिश करता है, और जो एक बार वहाँ चला जाए तो जब वो आता है तो वो उसका दिल करता है कि अल्लाह पाक बार बार मुझे बुलाए। यकीन करें अभी मुझे 2 साल अक्टूबर में हो जाएंगे, तो हमारा प्रोग्राम था कि हम अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे पिछले साल, लेकिन एक तो उम्रा थोड़ा महंगा हो गया और दूसरा आपको पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से अब आजकल तो सब कुछ बंद है। अल्लाह ताला ने ये जगहें खोली हैं, नमाज अब आजकल हो रही है, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस को ख़त्म करे और हम मुस्लिम को सब मुसलमानों को एक बार ये जगह देखने की तौफीक दे और बार बार हमें यहाँ बुलाए। यहाँ जो सुकून है और जो आपको राहत मिलती है वो किसी भी जगह जाने से नहीं मिलती। ये देखें ये मस्जिद नबी से इस टाइम औरतें ईशा की नमाज़ पढ़ के बाहर आ रही हैं। आप देखें इतना हजूम होता है, इतना रौनक होती है वहाँ, दिन और रात का पता ही नहीं चलता। इस कदर रोशनियाँ हैं, इस कदर खूबसूरत नबी का रोज़ा है कि आप कहते हैं कि बस मैं यहाँ बैठ के अपने प्यारे नबी सोने नबी का रोज़ा देखती रहूँ। ये देखें ये फजर की नमाज के बाद छतरियाँ यहाँ खुल गई हैं, तो ये औरतों की साइड है, मर्दों की साइड अलग होती है। मर्दों का रियाज़ुल जन्नत में जाने का अलग वक्त है, लेडीज़ का अलग है। इस टाइम औरतें अंदर से होके आ रही हैं, मैं भी अंदर से नमाज़ पढ़ के आ गई। और इसमें जो व्हील चेयर पे होती हैं ख़वातीन, उनकी अलग लाइन बनी होती है। अब मैं आपको मदीने की बाकी ज़ियारतें दिखाने लगी हूँ जो हमारे पैकेज में थी और हमें बस वालों ने बहुत अच्छी तरह गाइड किया। अब आप उन्हीं की ज़बानी देखिएगा और मेरा पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद करें। उस जन्नतुल बकी के अंदर नबियों कायनात का घराना भी मदफून है और कमो पेश 10,000 सहाबा इकराम भी मदफून है। रोज़ा रसूल पे दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए और जन्नतुल बकी वालों पे सलाम पेश कीजिए। सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, सलातो सलाम अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फ़ैज़ मोहतरम आगे बढ़ते हुए जो ज़ियारत आने वाली है, आपके सीधे हाथ की जानब सफ़ेद कलर की मस्जिद होगी। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसी जगह पर आपका घर था, आप रिहाइश पजीर थे। इसी जगह पर आपका घर था, आप रिहाइश पजीर थे। आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे तो मुशरिकीन ने आपको आके शहीद किया। जब आपको शहीद किया गया तो आपके खून के कतरे कुरान पाक पर गिरे। आपके खून के कतरे कुरान पाक पर गिरे। जब आपके खून के कतरे कुरान पाक पर गिरे तो आशिक भी बोल उठा
किसी की शहादत की गवाही बदर का मकाम देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मकाम देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मकाम देगा। अरे अब्बास, हमारा उस्मान वो शहीद है, इनकी शहादत की गवाही अल्लाह का खुद पाक कुरान देगा। थोड़ी ही देर के बाद ये सामने आपके सीधे हाथ की जानब मस्जिद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपका घर था, आप इसी जगह पर रिहाइश पजीर थे। आने वाली जियारत नूरुल अल फलाह और उनके साथ वाली जो बिल्डिंग है उनके सामने एक मस्जिद है जी, मस्जिद उस्मान गनी। आने वाली जियारत हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है, नूरुल अल फलाह वाले जो हैं उनके बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है। 22 लाख मील मुरब्बा हुकूमत की, 22 लाख मील मुरब्बा फतह की, तो आपका घर सिर्फ एक मरला में, एक मरला जानते हैं ना, सिर्फ एक मरला में। लाख मील मुरब्बा हुकूमत की, 22 लाख मील मुरब्बा फतह की, तो आपका घर सिर्फ एक मरला में। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ईदैन है। इसी मस्जिद के बिल्कुल साथ ही देखेंगे, इसी मस्जिद के बिल्कुल साथ ही देखेंगे गोल्डन मीनार, सुनहरा मीनार है, सफेद कलर की मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसी जगह पर आपका घर था, आप रिहाइश पे थे। मस्जिद गमामा के फ्रंट पे काला मीनार है, सफेद कलर की मस्जिद है, मस्जिद अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसी जगह पर आपका घर था, आप रिहाइश पजीर थे। तो हुज़ार मोहतरम, ये 4 सहाबी के मैंने नाम लिए, आपको जियारत करवाई, तो इसी जगह पर आपके घर थे, आप रिहाइश पजीर थे। मगर अब मैं जिस सहाबी की मैं आपको जियारत करवाने जा रहा हूँ, तो उस सहाबी का मदीना मुनव्वरा में कोई चीज नहीं थी, नहीं होती, आसमान से अजाब नहीं भेजा जाता। किनकी दुआ? नबी कायनात ताजदार अंबिया की दुआ की बदौलत। और तीसरी दुआ कि या बारी ताला मेरी उम्मत में छोटे, अल्लाह अकबर, या बारी ताला मेरी उम्मत में आपस में लड़ाई झगड़ा और फितना फसाद पैदा ना हो। तो अल्लाह ताला ने इस तीसरी दुआ को अपने पास महफूज कर लिया और इसके बदले में नबी कायनात को हक का मिला, नबी कायनात को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। और जन्नतुल बकी वालों पे सलाम पेश कीजिए। तो ज़ाहिर मोहतरम, इस जन्नतुल बकी के अंदर नबी कायनात का घराना भी मदफून है और कमो पेश 10,000 सहाबा कराम भी मदफून हैं इसी जन्नतुल बकी के अंदर। कायनात ने हुक्म जारी किया कि ऐ बिलाल, क्या बात है, सबसे पहले जाते हो आखिर में आते हो, एक भी खजूर नहीं बेचते। तो बिलाल ने जवाब दिया कि आका या रसूलल्लाह, मैं क्या करूं, मुझे लोग ताना देते हैं कि ऐ बिलाल, हबश का काला है तू और खजूरें भी काली बेचते हो, तो इस वजह से मुझसे खजूर कोई नहीं खरीदता, इस वजह से मुझसे खजूर कोई नहीं खरीदता। जब निस्बत रसूल जुड़ी, कैसे जुड़ी? नबी कायनात ने फरमाया कि ऐ बिलाल, सुबह जब जाना हाथ उठाकर सदा लगानी है कि नबी कायनात ने फरमाया कि अजवा खजूर के 7 दाने मेरा कोई भी उम्मती निहार मुंह खाए, उस दिन उसके ऊपर ना कोई जादू असर करेगा, ना जहर, ना ही जहरीली चीज असर करेगी। जब हजरत बिलाल ने ये सदा लगाई तो हजरत बिलाल की वो ही काली खजूर
दरा दर हाथों हाथ बिकना शुरू हो गई। कहलाता है जियारत दोनों करने, उसकी फजीलत बयान करूंगा बाद में। मैदान खाके शफा, इसके पीछे वाला बाग बाग सलमान फारसी कहलाता है। तो अभी भी इसकी मिट्टी इस्तेमाल करते लोग? ले सकते हैं। मदीना की गर्दो गुबार में शफा है, तो ये तो हमारे नबी कायनात ने मुंसलिक की है कि इस जगह की मिट्टी के अंदर शफा है। पी भी सकते हैं पानी में हल करके मिट्टी। बिल्कुल। मैदान खाके शफा, पीछे वाला बाग सलमान फारसी। बाग सलमान फारसी क्यों है? नबी कायनात ने हजरत सलमान फारसी को आजाद करवाने के लिए, उनका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा, वो तो नेकियों में बढ़ जाएंगे, हम तो उनसे नेकियों में पीछे रह जाएंगे। तो नबी कायनात ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे साहबा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जंग खंदक, जंग तबूक, जंग बदर, ये वाली मुकामात इन लोगों ने हमें सारा बताया और तफसील बताई कि किस किस तरह जंगें हुई। आखिर में ये हज़रत उस्मान का बाग है खजूरों का, ये इन्होंने हमें यहाँ स्टे कराया। यहाँ बहुत सारी खजूरें भी, हर तरह की खजूरें तोहफ़तन भी दे रहे थे और बिक भी रही थी। एक और बात, मदीने में लोग आपको इस कदर खजूरें तोहफ़े में देते हैं कि और पानी पिलाते हैं। वहाँ पे रोज़ा जो लोग रखते थे तो वहाँ रोज़ा भी इतना एहतमाम से खुलवाया जाता था, फ़ौरन डिस्पोज़ल दस्तरखान बिछाया जाता था और उसके बाद एकदम वो एक खजूर और एक गोल सी रोटी होती है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, उस तरह एक जिसमें कुछ जो या सौंफ के पानी से आटा गूंदा होता है, तो वो रोटी होती है, दही होती है और वो हमें खजूर एक प्याली में देते थे और उनका कहवा बहुत अच्छा होता है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो में भी आपको तमाम काबा और मक्के की मालूमात हासिल हो सके, मक्का और मदीने की मालूमात हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़। हो जाते हैं और 6 सवा 6 बजे जब सूरज पूरा निकल जाता है, इशराक का टाइम शुरू हो जाता है, उसके बाद दरवाज़े खुलते हैं तो फिर सब लोग अंदर जाते हैं। तो अल्लाह पाक का बहुत करम रहा और बहुत ये आसान रहा। जितना मुझे घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं किस तरह होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी और इतनी वो ताकत दी कि हमने सारा काम अपने पैरों पे और बहुत आसानी से किया। ये देखिए ख़वातीन इस टाइम आ रही हैं, फजर हो चुकी है। अब लोगों ने जिस रियाज़ुल जन्नत जाना है तो वो 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है, तो 1 घंटे के बाद दरवाज़े खुलते हैं फजर की अज़ान के बाद, तो उसमें फिर आप रियाज़ुल जन्नत देखते हैं तो फिर खुशी से आपके आंसू निकल आते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ गुनाहगार को वहाँ बुलाया। मैं कहती हूँ सब मुस्लिम को, जिस सब को अल्लाह ताला वहाँ बुलाए। ये एक ऐसे लम्हात होते हैं जो ज़िंदगी में सबसे कीमती होते हैं। आपने बहुत सारे सफ़र किए होंगे, लेकिन ये उम्रा और हज एक ऐसा सफ़र है जिसकी हर एक ख्वाहिश करता है, और जो एक बार वहाँ चला जाए तो जब वो आता है तो वो उसका दिल करता है कि अल्लाह पाक बार बार मुझे बुलाए। यकीन करें अभी मुझे 2 साल अक्टूबर में हो जाएंगे, तो हमारा प्रोग्राम था कि हम अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे पिछले साल, लेकिन एक तो उम्रा थोड़ा महंगा हो गया और दूसरा आपको पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से अब आप
آج کل تو سب کچھ بند ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جگہیں کھولی ہیں. نماز اب آج کل ہو رہی ہے، لیکن میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد کرونا وائرس کو ختم کرے اور ہم مسلم کو سب مسلمانوں کو ایک بار یہ جگہ دیکھنے کی توفیق دے اور بار بار ہمیں یہاں بلائے. یہاں جو سکون ہے اور جو آپ کو راحت ملتی ہے وہ کسی بھی جگہ جانے سے نہیں ملتی. یہ دیکھیں، یہ مسجد نبوی سے اس ٹائم عورتیں عشاء کی نماز پڑھ کے باہر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں اتنا ہجوم ہوتا ہے، اتنا رونق ہوتی ہے وہاں، دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس قدر روشنیاں ہیں، اس قدر خوبصورت نبی کا روضہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس میں یہاں بیٹھ کے اپنے پیارے نبی سونے نبی کا روضہ دیکھتی رہوں. یہ دیکھیں، یہ فجر کی نماز کے بعد چھتریاں یہاں کھل گئی ہیں، تو یہ عورتوں کی سائیڈ ہے، مردوں کی سائیڈ الگ ہوتی ہے. مردوں کا ریاض الجنہ میں جانے کا الگ وقت ہے، لیڈیز کا الگ ہے. اس ٹائم عورتیں اندر سے ہو کے آ رہی ہیں. میں بھی اندر سے نماز پڑھ کے آ گئی. اور اس میں جو ویل چیئر پہ ہوتی ہیں خواتین، ان کی الگ لائن بنی ہوتی ہے اور ان کو بھی باری باری اس کے اندر جانے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کوئی بھاگنا نہیں چاہیے. یہ دیکھیے ویل چیئر